شاب برات 15 شعبان کی رات کو عبادت اور توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے مسلمان مختلف طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں عبادت کا ایک عام اور مسنون طریقہ بتایا گیا ہے۔ 1. نوافل اور نماز۔ اس رات میں کوئی مخصوص نماز فرض نہیں ہے، لیکن نفل نماز کا بہت ثواب ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس نماز کی بہت فضیلت ہے، اگر ممکن ہو تو اس رات ضرور پڑھیں۔ تہجد، رات کے آخری حصے میں اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نفل نماز، 2 رکعت کر کے جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مثلاً سورہ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے۔ 2. تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت اس رات کا اہم حصہ ہے، خاص طور پر نیچے دی گئی سورات پڑھنے کا معمول ہے۔ سورہ یاسین، مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا درازی عمر، رزق میں برکت اور آفت سے حفاظت کی نیت سے اکثر علماء کرام سے منقول ہے۔ سورہ دخان، اس رات اس کی تلاوت کی خاص اہمیت ہے۔ 3. ذکر اور تسبیح، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ استغفر اللہ۔ درود شریف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ کلمہ طیبہ، تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھنا بھی افضل ہے۔ 4. دعا اور گریہ زاری، یہ رات توبہ اور مغفرت کی رات ہے۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ رزق، صحت اور ایمان کی سلامتی کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ اس رات اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ 5. روزہ رکھنا، 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ضروری بات، شاب برات کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں؟ یہاں کچھ مخصوص اور اثر انگیز دعائیں دی گئی ہیں۔ 1. دعائے نصف شعبان، خاص دعا۔ یہ دعا اکثر بزرگوں سے منقول ہے اور اس رات کی مخصوص دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔ اللہم یا ذل منی ولا یمن علیکا، یعنی اے اللہ تو احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے بلندی اور عظمت والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرنے والوں کا سہارا اور پناہ مانگنے والوں کی پناہ ہے۔ 2. گناہوں سے معافی کی دعا۔ استغفار، اس رات کا سب سے بڑا مقصد مغفرت ہے، اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ 3. رزق اور برکت کی دعا۔ اگر آپ قرض یا رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو یہ پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ 4. آفت اور مصیبت سے حفاظت، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ۔ دعا مانگتے وقت ان 3 باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ قبولیت ہوگی۔ حمد و ثنا، پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ۔ درود شریف، شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھیں۔ درود کے درمیان مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رونا اور عاجزی، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ندامت یعنی شرمندگی کے ساتھ مانگیں۔ ایک چھوٹا سا مشورہ، اس رات کو صرف لمبی عبادت میں ہی نہیں بلکہ دل کی صفائی میں بھی گزاریں۔ حدیث کے مطابق اللہ اس رات سب کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان کے جو مشرک ہوں، کنہ یعنی دشمنی رکھنے والے ہوں، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے ہوں۔ عبادت میں اخلاص ضروری ہے، صرف دکھاوے کے لیے جاگنا کافی نہیں۔ کوشش کریں کہ دوسروں کی نیند یا سکون میں خلل نہ پڑے، مثلاً لاؤڈ سپیکرز کا بیجا استعمال۔ قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن اسے میلہ یا تماشا نہ بنایا جائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک جو بھی یہ ویڈیو دیکھے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک تو اپنی رحمت کے صدقے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔